بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے بفضل ربی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خداوند کریم سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے اردو شاعری کی ابتداء و ترقی کے بعد اس کے تدریجی مراحل کے بعد مشہور و معروف شاعر ولی دکنی اور میر تقی میر کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے نہ صرف ان شعراء کے حالات زندگی کو دیکھا بلکہ ہم نے ان کی شاعری کی خصوصیات اور ان کے فکر و افکار پر بھی ایک تفصیلی نگاہ دوڑائی۔ آج ہمارے لیکچر کا جو عنوان ہے وہ اردو شاعری کے نابغہ روزگار بہت معروف و مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، غالب اردو کے وہ قابل فخر اور عظیم شاعر ہیں جن کی شاعرانہ عظمت کو سبھی نے تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے اپنی جدت طبع، ندرت خیال، فلسفیانہ سوچ اور ہمہ گیر شخصیت کی بنا پر اردو شاعری کو ایسا نکھارا سنوارا ہے کہ اس کی حیثیت کچھ سے کچھ ہو گئی۔ ان کی شاعری اسلوب بیاں کے لحاظ سے ہی نہیں، مضامین کے اعتبار سے بھی رنگا رنگ ہے۔ اردو میں غالباً وہ واحد شاعر ہیں جن کی شاعری دل نشیں اور دل آویز ہونے کے ساتھ ساتھ خیال انگیز اور فکر خیز بھی ہے۔ وہ بظاہر معمولی سی بات کہتے ہیں لیکن اس کی تہ میں انسانی زندگی کی کوئی بہت بڑی اور اہم حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ کوئی بہت معمولی سا خیال پیش کرتے ہیں تو اس کی تہ میں کوئی فلسفیانہ نکتہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اردو شاعری میں ان کی حیثیت ایک رہنما اور مجتہد کی سی ہے، اور دیوان غالب اردو شاعری کا ایک نیا موڑ ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ دیوان ہندوستان کی دوسری الہامی کتاب ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اس عظیم شاعر کے حالات زندگی اور ان کی تصانیف کے بارے میں تفصیلی انداز میں پڑھیں گے۔ وہ عظیم شاعر جو کہ خود اپنی شاعری کے بارے میں فرماتے ہیں، گنجینۂ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، گنجینۂ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو یہ دعویٰ ایک حقیقی دعویٰ تھا، اور حقیقتاً غالب کی شاعری ایک راز ہے، مفاہیم کا چھپا خزانہ ہے، اور جو لفظ غالب کے شعر میں در آیا وہ سمجھیں ایک معنی سے بھرپور خزانے کا ایک دفینہ بن گیا مفاہیم کا۔ تو اس عظیم شاعر کو باقی شعراء ان کی عظمت کو تسلیم تو کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال شاعر مشرق، ہمارے عظیم شاعر غالب کی شاعری کو اور ان کو خراج تحسین کس طرح پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی ایک نظم مرزا غالب جو کہ بانگ درا میں شامل ہے، اس میں وہ مرزا غالب کو ان کی عظمت کا اعتراف کچھ ان الفاظ سے کرتے ہیں: فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا، تھا سراپا روح تو بزم سخن پے کر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہاں بھی رہا، دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے،
بن کے سوزے زندگی ہر شے میں جو مستور ہے۔ اے جہاں آباد، اے گہوارہ علم و ہنر، ہیں سراپا نالائے خاموش تیرے بام و در۔ ذرے ذرے میں تیرے خوابیدہ ہیں شمس و قمر، یوں تو پوشیدہ ہیں تیری خاک میں لاکھوں گوہر۔ دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہاں کوئی موتیِ آبدار ایسا بھی ہے۔ تو یہ تو ایک خراج تحسین تھا علامہ اقبال کا، جس میں وہ اپنی شاعری میں جہاں آباد یعنی اس شہر سے خطاب کر رہے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے شہر میں لاکھوں موتی، جوہر، خوبصورت ہستیاں، عظیم شخصیات چھپی ہیں، لیکن کیا کوئی ایک شخصیت بھی ایسی ہے جو غالب جیسی ہے؟ تو یہ ایک جو سوالیہ انداز ہے کہ دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تو یہ سوالیہ نشان ایک بہت بڑا سوال ہے، ایک خراج تحسین پیش کرنے کا ایک بہت بڑا انداز ہے اقبال کا کہ غالب جیسی کوئی ہستی اس سرزمین میں دکھائی نہیں دیتی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جدید اردو شاعری کے جو بہت بڑا ایک نام فیض احمد فیض ہے، اردو شاعری کے مقبول و معروف شاعر ہیں۔ وہ ایک اپنے شعری مجموعے دست صبا میں نظر غالب کے نام سے وہ پوری ایک اپنی شاعری کو کس طریقے سے غالب کے انداز میں بیان کرتے ہیں، غالب کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے اسی طریقے سے شاعری کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقے سے ایک طرح سے غالب کو کی نظر کر رہے ہیں اور غالب کا سا انداز بیاں اپنا رہے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی گماں پہ توقع زیادہ رکھتے ہیں، پھر آج کوئے بتاں کا ارادہ رکھتے ہیں، بہار آئے گی جب آئے گی یہ شرط نہیں، کہ تشنا کام رہیں گرچہ بادہ رکھتے ہیں، تیری نظر کا گلہ کیا جو ہے گلہ دل کا، تو ہم سے ہے کہ تمنا زیادہ رکھتے ہیں، غم جہاں ہو غم یار کے تیرے ستم، غم جہاں ہو غم یار کے تیرے ستم، جو آئے آئے کہ ہم دل کشادہ رکھتے ہیں۔ تو یہ غالب کا سا انداز بیاں اور نظر غالب کے نام سے جو دست صبا میں ان کا خراج تحسین ہے وہ بھی یقیناً سراہے جانے کے قابل ہے۔ تو یہ بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں وہ اس باکمال شاعر کو کس طریقے سے اپنے الفاظ سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس سے یقیناً جو ہے وہ غالب کی عظمت ہمارے سامنے واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات، ہم اس عظیم شاعر کے سوانح حالات، ان کے حالات زندگی جو ہے وہ پڑھیں گے کہ غالب جو کہ ایک نابغہ روزگار تھے، ایک عظیم شاعر تھے، ہماری اردو شاعری کا ایک خزانہ تھے، ایک فلسفی تھے، ایک باکمال شاعر تھے، ایک غزل گو تھے شاعر باکمال، ایک فنکار، مفکر، انسانی نفسیات کے نباز اور نہ جانے کیا کیا، یعنی ایک بحر بے کراں تھے وہ مفاہیم کا، شاعری کے خزانے کا۔ تو ہم اس عظیم شاعر کے حالات زندگی جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک آسان آپ کو تفہیم کروا سکوں ان کے حالات زندگی کی، کیونکہ یہ ہماری شاعری کے اتنے بڑے شاعر ہیں کہ ان کی زندگی کے حالات و افکار جو ہیں ان کا جانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کے ذہنوں پر یہ نقش ہو جائے، اور تبھی ہم ان کی شاعری کی تفہیم بھی، ان کی شاعری کی خصائص کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے جب ہم ان کی شاعری کی ان کے حالات زندگی کے حوالے سے دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان کا اصل جو نام تھا اسد اللہ خان نام تھا ان کا، اور غالب وہ تخلص کرتے تھے۔ مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ اگر ہم جو ہے ان کے آباء و اجداد کی طرف جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب ترکیوں نسل تھے، یہ ہم سنتے ہیں،
تو ان کے آباء و اجداد کا تعلق سمرقند سے تھا، ان کے آباء و اجداد سمرقند میں آباد تھے۔ مرزا کے دادا شاہ عالم ثانی کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ ان کے دادا کا نام مرزا کوکان بیگ تھا۔ وہ پہلے کچھ عرصہ تو لاہور میں رہے، پھر دہلی پہنچے اور شاہ عالم ثانی کی فوج میں ملازم ہو گئے۔ ان کے وزیر نجف خان کے ماتحت مہمات میں وہ حصہ لیتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عبداللہ بیگ اور نصر اللہ بیگ۔ اب یہ مرزا کوکان کے دونوں بیٹے مرزا عبداللہ بیگ اور نصر اللہ بیگ بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مہم جو ثابت ہوئے۔ 18ویں صدی کے نصف آخر کے ہندوستان میں ایسے طالع آزماؤں کے لیے مواقع ابھی تک موجود تھے۔ مرزا عبداللہ بیگ غالب کے باپ تھے۔ ان کی شادی جو تھی وہ آگرہ کے ایک نامور رئیس خواجہ غلام حسین کے خاندان میں ہوئی تھی۔ واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بیگ زور شباب اور قسمت آزمائی کے خیال سے زیادہ مدت آگرہ سے دور رہے۔ انہوں نے لکھنؤ اور حیدرآباد میں فوجی خدمات سر انجام دیں اور مہم جوئی کے دوران ہی جو ہے وہ گولی لگنے سے وہ انتقال کر گئے۔ عبداللہ بیگ دراصل پہلے لکھنؤ میں آصف الدولہ کے ملازم ہوئے، پھر حیدرآباد پہنچے اور سرکار آصفی میں جو ہے وہ 300 سواروں کے کماندان رہے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ آگرے چلے گئے۔ وہاں ایک گڑھی کے زمیندار نے بغاوت کر دی۔ اب اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے جو فوج بھیجی گئی تھی اس میں دراصل عبداللہ بیگ شامل تھے اور انہیں جو ہے وہ گولی لگی اور وہ وہیں پر انتقال کر گئے۔ اس وقت غالب کی عمر قریباً 5 سال تھی۔ اب جو ہے وہ باپ کی وفات کے بعد مرزا غالب کی پیدائش کا سارا ذمہ جو تھا وہ ان کے چچا کے کاندھوں پر آ گیا۔ اب ان کے چچا جو تھے وہ بھی جو ہے وہ انگریزی فوج کے رسالدار تھے، یعنی انگریزی فوج میں جو ہے وہ ملازم تھے۔ تو ایک بہت کم عرصہ میں ہی وہ بھی وفات پا گئے، اور غالب اس کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ وہ میرے چچا جو ہیں وہ ہاتھی سے گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ دراصل ان کی انگریز نے ان کو فوجی خدمات کے عوض جو ہے وہ کافی جاگیر عطا کی، لیکن جاگیر کے ملنے کے تقریباً 10 ماہ بعد ہی وہ ہاتھی سے گرے اور اس کے بہت زیادہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹی اور ان کو کافی اندرونی چوٹیں آئیں، جس کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور وہ وفات پا گئے۔ اب جب اتنی چھوٹی سی عمر تھی اور جو ہے وہ صرف 13 برس سے پہلے، یعنی تقریباً جو ہے وہ 10 برس کی عمر میں ہی جو ہے وہ باپ کی وفات ہوئی، اس کے بعد چچا کی وفات ہو گئی۔ تو اب جو ہے وہ غالب کی پرورش کا ذمہ جو ہے وہ ان کے نانا خواجہ غلام حسین کے کندھوں پر آ گیا۔ یہ وہ خواجہ غلام حسین جو ہیں جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عبداللہ بیگ کی شادی جو ہے وہ نامور شخصیت ہے خواجہ غلام حسین، اور کافی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اب غالب جو ہیں وہ اپنے نانا کے، اپنے ننیال کے گھر جو ہیں ان کی پرورش ہونے لگ گئی۔ اب ان کے نانا جو تھے وہ چونکہ امیرانہ انداز تھا ان کا، عمارت تھی، خوب عیش و عشرت کا دور تھا، تو یہ وقت جو ہے وہ غالب کی زندگی میں بڑا خوشحالی کا دور تھا۔ اگرچہ تمام عمر تا دم مرگ جو ہے وہ غالب قرضوں کے تلے دبے رہے اور انہیں معاشی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ جو زمانہ تھا وہ غالب کی خوشحالی کا زمانہ تھا۔ اب اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ غالب جو ہیں ان کو نواب احمد بخش جو ہیں ان کا ایک بڑا قصہ ہے، اور جو ان کے ساتھ تعلق رکھتا حاجی مرزا تھا ایک شخص، اور غالب کے لیے یہ نام، یہ جو افراد تھے یہ کافی اہمیت رکھتے تھے، کیونکہ
غالب کو خیال تھا اور انہیں یہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک بڑا افسوس تھا اور وہ افسردہ ہوتے تھے کہ نواب احمد بخش نے ناانصافی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے چچا کے جو جاگیر تھی ان سے جو ہے وہ حصہ مجھے جو ہے وہ کسی غیر متعلقہ شخص کو جو ہے وہ دے دیا۔ تو اس کا قصہ تھوڑا سا میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گی کہ نصر اللہ بیگ یعنی غالب کے جو چچا ہیں انہوں نے دہلی آ کر نواب احمد بخش رئیس لوہاروں کی بہن سے شادی کر لی۔ اب نواب احمد بخش گھوڑوں کی تجارت کرتے تھے، ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کا کام بھی حاجی مرزا نامی ایک شخص کرتا تھا۔ اس کا بیٹا خواجہ حاجی تھا جو ان معاملات میں باپ کا معاون تھا۔ باپ کے بعد خود یہ خدمت بجا لاتا تھا۔ نواب احمد بخش نے سرکار کی بہت خدمات سر انجام دیں جس کی وجہ سے وہ صاحب جاگیر بھی بنا اور بہت خوشحال ہو گیا۔ نصر اللہ بیگ کی وفات کے بعد اس کی جاگیر کا بھی وہی انتظام و انصرام سنبھالنے والا تھا اور وہ ان کے خاندان کا کفیل بھی تھا، یعنی نصر اللہ بیگ ان کے چچا کے خاندان کا اور اس تعلق سے وہ غالب کا بھی۔ اور چونکہ نصر اللہ بیگ اپنے بھائی عبداللہ بیگ کے بچوں کی کفالت بھی کرتے تھے اس لیے ان کی دیکھ بھال بھی بالواسطہ طریقے سے نواب احمد بخش کے ذمہ ہی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد سرکار نے احمد بخش کی جاگیر معاوضہ ادا کر کے خود لے لی۔ احمد بخش کے پاس جو ہے وہ فیروز پور جھرکا رہنے دیا اور شرط رکھی کہ وہ اس کے بدلے سرکار کو 15,000 روپے سالانہ دیں گے اور 10,000 سالانہ نصر اللہ کے پسماندگان کو ادا کریں گے، یعنی کہ جو غالب کے چچا ہیں ان کے جو پیچھے رہ جانے والے ان کے رشتہ دار اور ان کے بچے اور ان کے جو ہے بیوی اور اس کے بعد غالب۔ نواب احمد بخش نے یہ رقم گھٹا کر 5,000 کر دی، یعنی انہوں نے 10,000 سے خود بخود ہی 5,000 کر دی اور اس میں سے بھی انہوں نے خواجہ حاجی جو تھا اس کو جو حاجی مرزا کا بیٹا تھا اس کو بھی شریک کار کر لیا۔ اس تقسیم میں 2,000 روپے سالانہ خواجہ حاجی کو ملے اور نصر اللہ کی جو ہے وہ بیوی اور اس کے زیر کفالت عزیزوں کو 1,500 روپے اور اتنے ہی مرزا غالب اور ان کے بھائی یوسف مرزا کو دے دیے گئے۔ اب غالب کا یہ خیال تھا کہ ان کے چچا کی جاگیر احمد بخش کو منتقل ہوئی تھی اور خواجہ حاجی اور ان کے والد حاجی مرزا محض سائز تھے، سائز کہتے ہیں جو گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس لیے انہیں اس تقسیم میں شریک غالب بنا کر ناانصافی کی گئی ہے اور کہیں کسی حد تک جو ہے وہ غالب کا یہ جو ہے وہ دعویٰ اور یہ بات درست بھی تسلیم کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کی شادی کا زمانہ آتا ہے۔ غالب محض 13 برس کی عمر میں 10 اگست 1810 کو ان کی شادی جو ہے وہ اپنے وقت کے نامور شخصیت شاہ اور نواب الہی بخش معروف کی صاحبزادی امراؤ بیگم کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ اب شادی کے بعد جو ہے وہ غالب مستقل طور پر دہلی میں قیام پذیر ہو جاتے ہیں اور وہ دہلی میں آ جاتے ہیں۔ اب جو ہے یہ وہ زمانہ تھا جب جو ہے وہ دہلی میں ہندوستان بھر کے اہل فضل و کمال جمع تھے، ہر طرف فلمی و ادبی مجالس و محافل منعقد ہوتی تھیں۔ غالب کو شاعری کا ذوق فطری تھا، بچپن سے تھا، چنانچہ 13 برس کی عمر ہی سے آپ نے شعر گوئی شروع کر دی تھی۔ اب جو ہے وہ دہلی کی ادبی فضا نے ان کے شوق شعر گوئی کو نکھارنے، سنوارنے اور پروان چڑھانے میں کافی مدد کی اور یعنی کہ یہ وہی زمانہ ہے جب غالب کو اپنی ابتدائی شعری صلاحیتوں کا ادراک ہونا شروع ہو گیا تھا اور وہ باقاعدہ شعر گوئی کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد غالب کا ایک زندگی میں پینشن کا بہت بڑا ایک معاملہ تھا، ایک مسئلہ تھا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غالب تمام عمر جو ہے وہ معاشی تنگ دستی کا شکار رہے تھے۔ تو یہ جو نواب ابھی میں نے جس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، نواب احمد بخش کا اور حاجی مرزا نامی شخص کا، اس کے بعد خواجہ حاجی کا، تو یہ تعلق یہ قلق جو ہے مرزا کے دل میں مستقل تھا
تو اس کے بعد پینشن کا مسئلے کے لیے غالب جو ہیں اسی جو ہے وہ مسئلے کے تصفیے کے لیے، اسی کے حل کے لیے مرزا غالب نے کہاں کہاں کا سفر کیا، ہم مختصراً یہ بھی دیکھتے ہیں۔ 1825 میں جب خواجہ حاجی کا انتقال ہو گیا تو پھر غالب کا خیال تھا کہ پینشن کی اثر نو تقسیم ہونی چاہیے، یعنی وہ معاملہ جو وہ پہلے سمجھتے تھے کہ غلط تقسیم ہے، اب ان کا خیال تھا کہ اس کی وفات کے بعد دوبارہ ٹھیک ہو جانا چاہیے اور اس کی تقسیم نئے سرے سے ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے دہلی کے ریزیڈنٹ جو تھے سر چارلس مٹکاف، اس وقت کے ریزیڈنٹ آفیسر تھے، ان سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر دفعہ انہیں موقع نہ مل سکا۔ وہ مالی طور پر بہت پریشان تھے، 20,000 سے زائد رقم کے وہ مقروض تھے۔ انہی دنوں انہیں گورنر جنرل کے کانپور جانے کی اطلاع ملی۔ ان کا خیال تھا کہ مٹکاف ان کے استقبال کے لیے، یعنی گورنر جنرل کے استقبال کے لیے وہاں ضرور پہنچیں گے، اس لیے وہ کانپور چلے گئے، مگر وہاں سخت بیمار ہو گئے اور مٹکاف سے ملاقات نہ ہو سکی۔ سخت بیماری کی حالت میں وہ لکھنؤ پہنچے اور کئی ماہ تک وہاں پہ جو ہے انہوں نے قیام کیا۔ وہاں سے جوں توں کر کے وہ رحیل کھنڈ پہنچے، وہاں طبیعت قدرے بہتر ہوئی۔ گورنر جنرل واپس کلکتہ جا چکے تھے، چنانچہ اب غالب کا خیال تھا کہ کلکتہ جا کر انصاف طلب کیا جائے۔ غالب جو ہے وہ تقریباً 3 ماہ وہاں پہ قیام کر کے بنارس آ گئے۔ بنارس کا شہر جو ہے وہ غالب کو بہت پسند آیا۔ یہاں پہ انہوں نے بڑی خوبصورت شاعری بھی کی۔ کئی دیگر شہروں اور قصبوں سے ہوتے ہوئے غالب پریشان حال آخرکار کلکتہ پہنچے۔ وہاں تقریباً 1.5 سال مقیم رہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ کہیں بھی پذیرائی نہ ہوئی اور وہ ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ غالب اس دور کی تکالیف کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ بڑی زیست کے، ان کی زندگی کے یہ لمحات بڑے تکلیف دہ تھے، اور ان کی تحریروں میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت کا، اس دورانیے کا تذکرہ ہے۔ وہ خود اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، کیا کروں میرا دست قدرت پتھر کے نیچے آیا ہوا ہے، کتنے نالے ہیں کہ خوف و رسوائی سے میرے لبوں تک نہیں آتے کہ آرزوئے دل کا خوں ہو سکے، اور کتنی امواج خون ہیں کہ درد بے کسی کے باعث اشکوں کی شکل میں آنکھوں سے باہر نہیں آ سکتی۔ جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے وہ آشوب چشم کا درجہ رکھتا ہے، اور جو سننے کو ملتا ہے وہ زحمت گوش کے علاوہ اور کیا ہے۔ پھر ایک جگہ وہ کہتے ہیں، ستم کشی کی طاقت ختم ہو گئی اور انتظار حد سے گزر گیا۔ میری مثال اس شخص کی سی ہے جو میدان کارزار میں اپنے پیر پر کاری زخم لگ جانے کی وجہ سے نہ حریف کے سامنے سے گریز و فرار کی راہ اختیار کر سکتا ہے اور نہ دشمن سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ستم ظریفی اور یہ ایک نامرادی، مایوسی کا عالم اس دور میں غالب پر بہت شدت کے ساتھ تھا، لیکن آخر کار وہ اسی مایوسی، بے سر و سامانی کے عالم میں 29 نومبر 1829 کو واپس دہلی پہنچ گئے۔ اب اس ایک مایوسی کے دور کے بعد ان کے اوپر پے در پے تکالیف کا ظاہر انبار جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اب یہاں پہ غالب کو ایک اور بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، جس کا دکھ انہیں تا حیات رہا، اور وہ اس تکلیف سے اور اس شرمندگی سے کبھی باہر نہ نکل سکے۔ ہوا کچھ یوں کہ غالب 62 روپے 4 آنے ماہانہ پینشن کے علاوہ بعض شاگردوں اور کبھی کبھار کبھی رؤسا کی مالی امداد کے باعث کسی نہ کسی طرح وقت تو گزارتے رہے۔ مہاجروں سے بہت زیادہ قرض لے رکھا تھا، ان کے تقاضے الگ تھے۔ غالب کی جائے قیام پر چوسر کھیلی جاتی تھی، یعنی شرط بنا کر چوسر کھیلی جاتی تھی، جو ان کی آمدنی کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ چھپا کر کھیلا جاتا تھا یہ کھیل۔ 1841 میں پولیس نے چھاپا مارا، لیکن کوتوال چونکہ ادب دوست تھا اس لیے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ 1847 میں دوبارہ چھاپا پڑا، اب کہ ایک مختلف کوتوال تھا، چنانچہ غالب کو گرفتار کر لیا گیا۔ 6 ماہ قید اور 200 روپے جرمانے کی سزا ہوئی، 3 مہینے جیل میں رہے،
بعض احباب کی کوششوں سے 3 ماہ کی قید معاف کر دی گئی، لیکن ان کی شہرت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور غالب اس سزا سے بہت زیادہ پریشان رہے، اور ہمیشہ جب بھی یہ یاد آتی تو اس یاد کو ایک بڑی تلخی کے ساتھ محسوس کرتے اور کہتے کہ یہ میری زندگی میں بڑا تلخ ترین واقعہ ہے۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ اور اہم جو ان کی جو ہے وہ کارنامہ بھی تھا، وہ خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے کا ایک کام تھا۔ جولائی 1850 میں دربار مغلیہ سے تعلق ان کا شروع ہو گیا۔ خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے کا کام سپرد کیا گیا اور 50 روپے ماہوار صلہ مقرر ہوا۔ 1854 میں ذوق کا انتقال ہو گیا تو بہادر شاہ ظفر نے انہیں اپنا استاد مقرر کر لیا۔ طلباء و طالبات اس سے پہلے جو ہیں وہ ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے اور شاہی شاعر بھی تھے، اور غالب کی ایک طرح سے رقابت بھی ذوق کے ساتھ چلتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ذوق شاید اس پائے کے شاعر نہیں ہیں جس طرح کے قابل شاعر وہ خود ہیں۔ تو اس میں بہت حد تک حقیقت بھی تھی، لیکن بہرحال ذوق کی شاعری کا سکہ جو ہے اس وقت جم چکا تھا، اور وہ جو ہے وہ غالب کو اس وقت تک جگہ نہیں مل سکی جب تک ذوق زندہ تھے۔ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے انہیں اپنا استاد بنا لیا۔ 1857 کے ہنگامے کے بعد کچھ عرصہ جو ہے وہ جب وہ بے گناہ مان لیے گئے اور وہ جیل سے باہر آئے، پینشن بحال ہوئی، تو نواب یوسف علی خان والی رامپور نے بھی 100 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی، جو وفات تک جاری رہی، اور یہ پینشن جو ہے وہ ان کی وفات تک چلتی رہی۔ بہرحال یہ خاندان تیموریہ کی تاریخ کا کام ان کا ایک اہم ادبی کارنامہ تھا۔ تو اس حوالے سے اس تاریخ کے جو ہے وہ ہم آگے ان کی تصانیف میں تذکرہ کریں گے تو وہاں زیادہ ڈیٹیل سے تفصیل سے میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دوں گی۔ 19 اکتوبر 1857 کو غالب کے بھائی مرزا یوسف بیگ نے دیوانگی کی حالت میں انتقال کیا، جس کا غالب کو بہت صدمہ تھا۔ نواب یوسف علی خان نے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ وظیفہ بھی مقرر کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ مالی آسودگی ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی صحت آہستہ آہستہ خراب رہنے لگ گئی۔ شراب نوشی کی جو ہے وہ انہیں بہت عادت تھی، کثرت سے شراب نوشی کیا کرتے تھے، اور طبیبوں کے منع کرنے کے باوجود شراب نوشی کا سلسلہ کبھی بھی جو ہے وہ انہوں نے منقطع نہیں کیا تھا۔ سخت تنگ دستی کی حالت میں بھی شراب کے لیے جو ہے وہ چاہے قرض کی میں پی لیتے تھے، لیکن وہ میں چھوڑتے نہیں تھے۔ جب طبیبوں نے منع کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں تو شراب بالکل نہیں پیتا، کبھی کبھار پیتا ہوں، اور اس پہ بڑا انہوں نے اپنی ایک شوخی کا انداز اور بڑی خوبصورت ایک ذو معنی انداز اپناتے ہوئے کہا، غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز ابرو شب ماہتاب میں۔ یعنی اس میں بڑا ایک خوبصورت و گہرا جو ہے وہ ایک طنز بھی ہے، ظرافت کا انداز بھی ہے کہ دراصل میں کبھی بھی شراب نہیں چھوڑ سکتا، میں ہر روز ہی چاند نکلتا ہے تب بھی میں پیتا ہوں، اور یعنی میں شراب نوشی کو جو ہے وہ سلسلہ ختم نہیں کر سکتا۔ بہرحال اردو کا یہ عظیم شاعر جو ہے وہ اپنی اتنی کمال شاعری کے بعد، اپنی زندگی کے نشیب و فراز کے بعد، آخر کار شاعری کا یہ سورج، یہ خورشید 15 فروری شاعری کا یہ خورشید جو ہے وہ اس دنیا سے 15 فروری 1869 کو اس دار فانی سے کوچ کر گیا، اور اردو شاعری کا یہ باب اس با کمال شاعر کے نام سے روشن رہے گا، اور یہ ستارہ ہمیشہ یوں ہی جگمگاتا رہے گا۔ غالب کا اپنا ہی شعر مجھے جو ہے ہمیشہ سے بہت پسند بھی ہے، اور وہ ان پر اس وقت صادق بھی آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں،
سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ تو یہ در حقیقت صحیح معنوں میں ایک جو ہے وہ بہت قابل شخص تھے جو کہ خاک تلے چلے گئے، لیکن ان کی یاد ہمیشہ شاعری کے افق پر منڈلاتی رہے گی اور ان کا ستارہ یوں ہی بام عروج پر رہے گا۔ طلباء و طالبات، یہ تو مرزا اسد اللہ خان غالب کی حالات زندگی پر ہم نے جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عظیم شاعر کے ادبی کارنامے کیا کیا تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ عظیم شاعر جو کہ ہمہ جہت پہلو رکھنے والے شاعر تھے، انہوں نے نہ صرف اردو بلکہ فارسی جو ہے اس میں بھی اپنے کمال جوہر دکھائے۔ تو ہم ان کی تصانیف کو جو ہے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس کو میں نے تقسیم کر دیا ہے آپ کی آسانی کے لیے۔ سب سے پہلے میں نے فارسی شعری تصانیف رکھی ہیں کہ جو ہے ان کی فارسی شعری تصانیف جو ہیں وہ کون کون سی تھی۔ ان میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کلیات فارسی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے اہم ان کی فارسی تصانیف میں سے ہے۔ اس میں غزلیات، مثنویات، قصائد، قطعات اور رباعیات وغیرہ موجود ہیں۔ ان کے مروجہ اردو دیوان کے مقابلے میں فارسی کا کلام تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ غزل گوئی میں ان کی اہمیت مسلم ہے، اور مثنویوں میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چراغ دیر، باد مخالف، ابر گوہر بار مکمل نہیں ہے، ناتمام صورت میں ہے، یہ خصوصاً جو ہے وہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ سبد چین کلام فارسی کا ایک مختصر مجموعہ ہے، اس میں وہ کلام درج ہے جو کلیات میں نہیں آ سکا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نثری تصانیف ان کی کون کون سی تھیں۔ پنج آہنگ 1825 میں جو ہے وہ 1825 میں، یہاں تھوڑا لکھنے میں جو ہے وہ ڈیجٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے چینج ہو گئے، اس کی تصحیح کر لیجئے گا۔ 1825 میں اس نثری تصنیف کا آغاز کیا۔ اس کے 5 ابواب ہیں جن میں مکتوب نگاری ہے، مصادر بھی ہیں، اشعار مکتوبی بھی ہیں، خطبات ہیں، تقاریض ہیں، اور فارسی مکاتیب بھی درج کیے گئے ہیں۔ فارسی عبارتیں بڑے آرائش اور دقیق انداز میں لکھی گئی ہیں، یعنی ان میں مختلف اصناف سے تعلق رکھنے والی جو ہیں وہ ان کی ادب سے ان کے شاہپارے موجود ہیں، جن میں مکاتیب ہیں، اشعار ہیں، خطبات ہیں، تقاریض جو دوسرے شعراء نے لکھی ان کے بارے میں وہ ہیں، اور فارسی مکاتیب وغیرہ۔ مہر نیم روز، ابھی ہم نے جو ہے وہ پیچھے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے کا کام سر انجام دیا تھا۔ تو 1850 میں بہادر شاہ ظفر کے حکم سے مغلیہ خاندان کی تاریخ لکھنے کا آغاز کیا۔ ارادہ تھا کہ یہ 2 حصوں میں مکمل ہوگی۔ پہلا حصہ جس میں ہمایوں بادشاہ تک کے حالات لکھے گئے ہیں، مہر نیم روز کے نام سے 1855 میں یہ شائع ہو گیا تھا۔ دوسرا حصہ بہادر شاہ ظفر تک تحریر کیا جانا تھا، جس کا نام ماہ نیم ماہ رکھا گیا تھا، لیکن 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی علامتی حکومت بھی نہ رہی، اس لیے یہ حصہ تصنیف نہ ہو سکا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ان کی اہم تصانیف ہیں جن کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کے امتحانات میں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ لیکچرز کے بعد میں یادیں کی آپ کو مشقی کام بھی تفویض کروں گی، تو یہ آپ نے یہ پوائنٹس جو ہیں یہ ذہن میں رکھنے ہیں تاکہ آپ وہ اپنے مشقوں کو حل کر سکیں۔ اس کے بعد جو ہے دستمبو، 1857 میں ہنگامہ یعنی غدر جب ہوا تو اس غدر کے ہنگامے کے دوران غالب گھر میں مقید ہو گئے تھے، انہوں نے قید کر دیا، ایک طرح سے گھر سے نکل نہیں سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے غدر کے حالات لکھنے شروع کر دیے۔ اس میں مئی 1857 سے اگست 1857 تک کے حالات درج ہیں۔ نومبر 1857 میں یہ کتاب اشاعت پذیر ہوئی۔ یہ مختصر سی کتاب بعد ازاں اردو میں بھی منتقل ہو چکی ہے۔
یہ تینوں کتابیں جن کا میں نے اوپر تذکرہ کیا، پنجہنگ، مہر نیمروز، دستمبو، یہ تینوں نثری کتابیں کلیات نثر کے نام سے بھی یکجا ہو چکی ہیں، اور وہ کلیات نثر میں یہ تینوں کتب موجود ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کاتب برہان۔ یہ ایک بہت اہم ان کی تصنیف ہے۔ دراصل یہ ایک کتاب کے جواب میں لکھی گئی تصنیف تھی غالب کی۔ محمد حسین تبریزی ایک بہت بڑے لغت نویس تھے، تاریخ میں گزرے۔ ان کی لغت برہان قاطع تھی، یعنی یہ آپ ذہن میں رکھیں یہ پوائنٹ، اور اکثر بچے جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ مکس بھی کر جاتے ہیں، اور اس میں غلطی کا احتمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ محمد حسین تبریزی کی لغت تھی برہان قاطع، اور وہ بڑی مشہور و معروف لغت تھی۔ تو غالب نے جب غدر کے دور میں گھر میں جو ہے وہ رہے، اور اس دوران انہوں نے اس کا مطالعہ کیا، تو اس کی جتنی ان کو اغلاط اس میں دکھائی دیں، اس پر حواشی لکھ کر 1860 میں یہ کتاب مکمل کی اور 1862 میں شائع کر دی۔ اس کی اشاعت سے علمی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، اور اس کے جواب بڑے اشتعال انگیز لہجے میں جو ہیں وہ کتابیں لکھی جانے لگیں۔ لوگوں نے بہت زیادہ اس پر تنقید کی، اور جب ایک بہت بڑا ہنگامہ درپیش ہوا تو غالب نے پھر ان کے جواب بھی دینے شروع کر دیے۔ غالب نے جوابی جو چیزیں لکھی ان میں تیغ تیز، لطائف غیبی، دافع ہذیان، نامہ غالب، سوالات عبدالکریم جو ہیں، یہ وہ ان کے کچھ رسائل ہیں، کچھ ان کی جوابی تحریریں تھیں جن پہ جو ہے انہوں نے اس ہنگامے کو سرد کرنے کے لیے اور اس ہنگامے میں اٹھائے گئے سوالات کا جوابات ان اپنی تحریروں میں پیش کیا تھا۔ تو کاتب برہان جو ہے یہ ان کی اس حوالے سے برہان قاطع کے اغلاط پر لکھی گئی کتاب تھی۔ اسی طرح جو ہے درفش کاویانی، یہ برہان قاطع کا جب ہنگامہ ٹھنڈا ہو گیا تو غالب نے کاتب برہان کو پھر نظر ثانی کیا اور کچھ اضافے اس میں کیے، اور 1865 میں درفش کاویانی کے نام سے اسی کتاب کو دوبارہ سے طبع کروایا۔ یہ تو تھیں شعری اور نثری تصانیف۔ اب ہم آتے ہیں اردو تصانیف کی طرف۔ اردو تصانیف میں سب سے اہم اقبال کا دیوان غالب ہے۔ یہ غالب کے اردو کلام کا انتخاب ہے۔ یہ غالب کی زندگی میں کئی مرتبہ چھپا۔ آخری مرتبہ اس کی اشاعت 1863 میں ہوئی، جس میں اشعار کی تعداد 1865 ہے۔ اس نسخے کے جو ہیں وہ جو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سا نسخہ جو ہے وہ ہے، اس میں بھی مختصر نسخہ امروہہ اور نسخہ بھوپال۔ غالب نے اپنا دیوان پہلی مرتبہ 19 سال کی عمر میں مرتب کیا، جو غالب کی 100 سالہ برسی کے سال جو ہے تب اس میں دریافت ہوا، یعنی 1969 میں جب غالب کی وفات کو 100 سال ہو گئے تھے، تب یہ نسخہ جو ہے وہ دریافت ہوا۔ اسے نثار احمد فاروقی نے نسخہ امروہہ کا نام دیا ہے۔ اس سے قبل غالب کا ایک اور دیوان نسخہ حمیدیہ کے نام سے مفتی انوار الحق نے مرتب کر کے 1921 میں شائع کیا تھا۔ اسے نسخہ بھوپال کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اب حمیدیہ لائبریری بھوپال سے غائب ہو چکا ہے۔ یہ دیوان مرزا نے 24 سال کی عمر میں ترتیب دیا تھا۔ پروفیسر حمید احمد خان نے 1969 میں اس کا دوسرا ایڈیشن بعض تصحیحات کے ساتھ مجلس ترقی ادب لاہور کی طرف سے بھی شائع کیا ہے۔ گل رانا، غالب نے اپنے دوست منشی سراج الدین کی فرمائش پر اپنے اردو اور فارسی کلام کا انتخاب گل رانا کے ذیل مرتب کیا تھا۔ یہ ناپید تھا یعنی یہ ملتا نہیں تھا، مگر مالک رام کو کسی دوست کے ذریعے اس کا مخطوطہ مل گیا۔ پہلے اس کے بارے میں چند مضامین لکھ کر اسے متعارف کروایا، پھر 1970 میں علمی مجلس دہلی کی جانب سے اسے طبع کرایا۔ اس دوران جو ہے وہ وزیر الحسن آبدی نے اسے ادارہ تحقیقات پاکستان دانشگاہ پنجاب کی طرف سے بھی وہ اس کو شائع کروا چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عود ہندی۔ غالب نے
اردو مکتوب نویسی کا آغاز 1847 سے کیا۔ اب تو طلباء و طالبات یہ تو آپ جانتے ہیں کہ غالب ایک بہت قابل جو ہے مکتوب نگار تھے، اور مکتوب نویسی کا جب بھی نام لیا جاتا ہے اس فن کا تو غالب جو ہے وہ سر فہرست ہیں، اور اپنے خطوط نویسی کے لحاظ سے انہوں نے نئی طرز کو جو ہے وہ ایجاد کیا تھا۔ تو غالب نے جو ہے وہ جب خطوط اردو میں مکتوب نویسی کا آغاز کیا تو احباب کو انہوں نے جو خطوط لکھے وہ انہیں بہت پسند آئے، اور ان کی طباعت و اشاعت کے لیے اصرار شروع کر دیا۔ ابتدا میں غالب اس کے اشاعت کے خلاف تھے، بعد میں راضی ہو گئے۔ 1866 میں مجموعہ مکاتیب مرتب کیا، لیکن غالب کی وفات سے تقریباً 4 ماہ پہلے اشاعت کی نوبت آئی۔ اردو معلیٰ عود ہندی کی ترتیب کے وقت غالب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے مکاتیب اشاعت پذیر ہوں گے، اس لیے انہوں نے احباب سے اپنے خطوط طلب کیے اور دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ کے نام سے اشاعت کے لیے تیار کیا، لیکن یہ غالب کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد چھپ سکا۔ ان دونوں جو ہیں وہ مجموعوں کے بعد بہت سے طرفداران غالب جو ہیں ان کے خطوط مختلف ذرائع سے یکجا کر کے جو ہے وہ ان شائع کرنے کیے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، یعنی جتنے بھی غالب کے جو ہیں وہ اشعار مکتوبات ملتے رہے ان کو شائع کرواتے رہے ان کے محبت کرنے والے، ان کے چاہنے والے۔ تو اس سلسلے کا مکمل ترین مجموعہ جو ہے وہ غالب کے خطوط کے نام سے جو مرتبہ خلیق انجم ہے، یعنی خلیق انجم نے اس کو مرتب کیا ہے مجموعہ غالب کے خطوط کے نام سے، اور یہ 5 جلدوں میں غالب انسٹیٹیوٹ نئی دہلی سے جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے، اور آخری جلد اس کی 2000 میں طبع ہوئی ہے۔ یہ جو ہے میں آپ کی یادداشت کے لیے، آپ کے علم کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ غالب کے خطوط جو ہیں وہ 5 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو عظیم مفکر، فلسفی، شاعر مرزا اسداللہ خان غالب کے حالات زندگی اور ان کی تصانیف تھیں، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، جانا اور ان کو تفصیلی انداز میں دیکھا، اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو آسان طریقے سے میں اس کی تفہیم کرواؤں، تدریس کرواؤں، تاکہ آپ کو غالب کی شاعری کے افکار جو آگے ہم پڑھیں گے اپنے اگلے لیکچر میں، جس میں غالب کی جو ہے وہ ہم ان کی فکر اور ان کی سوچ کو دیکھیں گے، اور وہ اس وقت کا ماحول ان کی سوچ پر کیسے اثر انداز ہوا اس کے بارے میں۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ غالب کی سوانحی حالات اور ان کی تصانیف کے بارے میں آپ جو ہے وہ تفصیل سے جان لیتے۔ تو میرا خیال ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس عظیم باکمال شاعر کی حالات زندگی اور ان کی تصانیف کے بارے میں مکمل آگہی ہو گئی ہے، اور آپ اس کو نہ صرف سنیں گے بلکہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئے موضوع کے ساتھ، غالب کے اگلے افکار کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔